اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا امیر المومنین علیہ آلاف التحیۃ والثناء اپنے عزیز فرزند سے گفتگو کرتے ہوئے اور ان کو ناز و نصیحت کرتے ہوئے تیسرے فقرے میں یہ بیان فرمایا کہ وَأَوْحَشُ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ۔ اب عجب سے کیا مراد ہے؟ عجب سے مراد خود پسندی ہے۔ عجب سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عمل پہ مغرور ہو جائے۔ عجب سے مراد یہ ہے کہ انسان اس لیے کہ عبادت کرتا ہے، کوئی اچھا عمل انجام دیتا ہے، احسان کرتا ہے، اس پہ خدا پہ منت رکھے کہ دیکھو یا اللہ میں ایسا کرتا ہوں، ویسا کرتا ہوں، نماز شب پڑھتا ہوں، لوگوں کو مدد کیا کرتا ہوں وغیرہ۔ تو یہ وصف جو ہے بہت ہی خطرناک، دہشتناک وصف ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں وَأَوْحَشُ الْوَحْشَةِ، یہ دہشتناک صفات میں سے ایک دہشت، سب سے زیادہ دہشتناک صفت ہے، کیونکہ انسان کو گرفتار کرتا ہے۔ کس انسان کو گرفتار کرتا ہے؟ اس انسان کو گرفتار کرتا ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ خطرہ اسی میں ہے۔ کبھی انسان ضلالت کے راستے پہ ہے، دوسرے بھی جانتے ہیں، خود بھی جانتا ہے کہ میں خدا کو قبول نہیں رکھتا ہوں یا اس کی عبادت کو نہیں کرتا ہوں، تو خود جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فرامین پہ، دستورات پہ عمل نہیں کرتا ہوں۔ لیکن کبھی صورتحال ایسا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لوگوں کو مدد کرتا ہے، ظاہر میں اچھا انسان لگتا ہے، لیکن اپنے ان اعمال پہ مغرور بن جاتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے کوئی اچھا خاصا عمل انجام دیا، جب کسی کو مدد کرتا ہے سوچتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام کر دیا ہے، جب روزے رکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے اب بہت اونچا بن گیا ہوں۔ اور اس طریقے کے حالات، جب بھی کوئی اچائی کرتا ہے تو وہاں پہ مغرور ہوتا ہے۔ تو ایسے انسان اپنے ہی اعمال کے واسطے سے اپنے آپ کو گرفتار کرتا ہے۔ وہی اعمال جو اس کے نجات کا سبب بن سکتے تھے، اس کی بلندی کا سبب بن سکتے تھے، اس کے تقرب کا سبب بن سکتے تھے، اب یہی اعمال اس کے مزید گمراہی کا سبب بن سکتے، خدا سے دوری کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان صحیح معرفت رکھتا ہو، صحیح شناخت رکھتا ہو، تو جانتا ہے کہ جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی عمل صالح انجام دیتا ہے، جو بھی احسان کرتا ہے، جیسے بھی فعل الخیر انجام دیتا ہے، یہ سب کے سب خداوند متعال کے دیے ہوئے نعمتوں کے مقابلے میں، اور ان اعمال کا خود اس بندے کے لیے فائدہ مند ہونے کے لحاظ سے، یہ سب پھر خدا کے شکر کی طرف محتاج ہے۔ یعنی اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو خدا کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق دیا، میں نے نماز پڑھا، نہ کہ اس لیے کہ نماز پڑھا ہم خدا کے سامنے یہ سوچے کہ ہم نے کوئی کمال کر دیا۔ جی نہیں، جب کوئی صحیح طریقے سے خدا کو جان چکا ہے، عمل کو جان چکا ہے، اور ایسے امور پہ معرفت حاصل کیا ہے، جب نماز پڑھتا ہے اس کی انکساری میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے توفیق دیا کہ میں نماز پڑھوں، اے اللہ آپ نے مجھے توفیق دیا کہ میں روزے رکھوں، اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب کسی کو 10 روپیہ دیتا ہے تو اس پہ خدا کا شکر کرتے، اللہ نے آپ نے مجھے توفیق دیا کہ میں ہوا و ہوس کے پنجے سے آزاد ہو گیا، حرص اور لالچ سے آزاد ہو گیا اور 10 روپیے دے سکا۔
اسی طریقے سے زندگی کے مختلف امورات میں ایسے لوگ جب کوئی اچھا عمل انجام دیتے تو اس پہ خدا کا شکر کرتے کہ اللہ نے آپ نے ہمیں توفیق دیا. کبھی مغرور نہیں ہوتے ہیں. کبھی وہ غرور کی حالت، عجب، وہی اسی غرور کی حالت کو کہتے ہیں. عجب کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا سلسلہ، کسی چیز کا ادامہ. جیسے کہ حیوان کے دم کو بھی کبھی عجب سے یاد کرتے ہیں کیونکہ اس کی ادامہ ہے. ادامے کیوں ہے؟ عجب سے مطلب کہ یعنی آپ کے عمل کے ادامے، آپ کے عمل کے پیچھے. آپ کی عجب عمل کا دم ہے کہ انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے اور اس کے بعد عجب کی حالت سے دوچار ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ حالت اس عمل کا دم ہے، اس کی پیچھا ہے، اس کی ادامہ ہے. ہمارے عمل کے بعد ہم میں اگر انکساری کی حالت پیدا ہو جائے، مزید معنویت کی حالت پیدا ہو جائے، مزید ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال میں عجب نہیں ہے اور ہم عجب سے مبتلا نہیں ہیں. لیکن اگر ہم نے کوئی بھی اچھا عمل انجام دیا، چاہے عبادت، چاہے خالق سے بند کی نسبت میں، چاہے مخلوق کی نسبت میں، جیسے بھی ہم نے عمل انجام دیا، لیکن اس کے پیچھے ہم مزید تواضع سے مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ ہم ذرا سر بلند کر دیا، تکبر، کبر سے مبتلا ہوئے.